حقہ والمسکین، والدین کے بعد سب سے بڑا حق ہے رشتہ داروں کا۔ میں نے بتایا تھا نا، ان چیزوں کا بیان ہو رہا ہے جو آخرت کی کوششیں ہیں۔ تو آخرت کی کوششوں میں سب سے پہلے توحید، پھر اس کے بعد اللہ کی عبادت اور توحید، پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک، اس کے بعد قرابت داروں کے ساتھ۔ تو یہ چیز بھی آپ کو ان لوگوں میں نظر نہیں آئے گی جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ ان میں بھی قرابت داری کے حقوق ادا کرنا تو دور کی بات، قرابت داری کا نظام ہی ختم ہو گیا۔ اب قرابت داروں میں بھائی بہنیں ہیں، پھر دادا دادی نانا نانی تو والدین ہی میں آتے ہیں، بھائی بہنیں ہیں، چچا خالہ ماموں بھتیجے بھانجے، یہ سارے قرابت داروں کی ایک فہرست ہے۔ لیکن آپ دیکھیں غیر مسلموں میں یہ سب قرابت داری ختم ہو گئی۔ جب قرابت داری نہیں رہی تو ان کے حقوق کہاں سے ہوں گے؟ تو جو آخرت کو ماننے والے لوگ ہیں یا آخرت کے لیے کوشش کرتے ہیں، ان کے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، اور رشتے وجود میں آتے ہیں شادی بیاہ سے، نکاح سے اور اولاد کی کثرت سے۔ تو یہ سب چیزیں ان آیتوں میں خود بخود اس مفہوم میں داخل ہیں۔ میں جو اتنا نکاح کو اور اولاد کی کثرت کو پروموٹ کرتا ہوں، اس کی وجہ یہی ہے کہ اسلام کمپلیٹ ہوتا نہیں ہے اس کے بغیر، اسلامی نظام اس کے بغیر چل نہیں سکتا۔ وہ حقوق جو قرآن نے ہمیں بیان کیے ہیں، ان کی ادائیگی اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اسلام ایک خاندان کو دیکھنا چاہتا ہے، اور اس خاندان کو کہ پھر حقوق متعین کر کے ان حقوق کی ادائیگی کرواتا ہے آپ سے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کو بھی دے، حقہ، ان کا حق۔ وہ حق مالی بھی ہے اور جسمانی بھی ہے۔ مالی حق کیا ہے؟ ایک تو واجب حق ہے، وہ واجب حق ہے جس کو سورہ بقرہ میں اللہ نے بیان کیا، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ۔ یہ خوب اچھی طرح سمجھیں کہ نان نفقہ جو ہے نا، نان نفقہ عورت کا ٹوٹلی شوہر پر ہے، جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی تو اس کے باپ پر ہے، اور اولاد کا ٹوٹلی نان نفقہ جب تک لڑکا بالغ نہیں ہوتا باپ پر ہے، چاہے بیٹی ہو یا بیٹا، اور بیٹی بالغ ہونے کے بعد بھی جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی اس کا نان نفقہ ٹوٹلی اس کے باپ پر ہے۔ یہ اسلام نے بیان کیے، ان کے دلائل میں کئی بار دے چکا ہوں۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ اگر کسی کا باپ نہیں ہے، والد کا انتقال ہو گیا، تو اب نان نفقہ کس پر آئے گا؟ تو وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، یہ دیکھا جائے گا کہ کسی شخص کی ڈیتھ کے بعد، کسی شخص کی موت ہوتی ہے تو دیکھا جائے گا اس کے وارثین میں سے، اس کی وراثت میں سے کس کس کو کتنا حصہ ملے گا۔ جو جتنا حصہ اس کے وارثین کو ملے گا، ان وارثین پر اس کے نان نفقے کا اتنے % واجب ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر زید ایک شخص ہے، اس کی موت ہوئی، اور زید کی موت کے بعد، یعنی زید ایک شخص ہے، اس کی آگے اولاد ہے نا، زید کا انتقال ہو گیا، بلکہ اس کو ہم اور آسان کر دیتے ہیں کہ زید ایک شخص ہے، اس کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے باپ نہیں ہے اور ماں بھی نہیں ہے، یا باپ ہے یا باپ نہیں ہے لیکن ماں ہے۔ بلکہ اور آسان کرنے کے لیے میں صرف بہن بھائی بتاتا ہوں تاکہ وراثت کی تقسیم کے مسئلہ سمجھانے میں آسانی ہو۔ زید کی ڈیتھ ہوئی، اس کے 2 بھائی ہیں اور 2 بہنیں ہیں، تو اب اس کی وراثت جائے گی 2 بھائیوں اور 2 بہنوں میں۔ 2 بھائیوں کو ڈبل ملے گا اور بہن کو آدھا ملے گا۔ اب فرض کر لیں کہ اس نے 1 لاکھ روپے چھوڑے ہیں، تو 1 لاکھ میں سے اس کے 2 بھائیوں کو جو ملے گا، 2 دونی 4 5 6، تو 1 لاکھ کے ٹوٹل 6 حصے کیے جائیں گے، 6 حصے، اور 6 میں سے ہم دیں گے 1.5 لاکھ کر لیتے ہیں تاکہ 1.5 لاکھ کو 6 حصوں میں ڈیوائڈ کرنا آسان ہے نا۔ زید کی ڈیتھ ہوئی، اس نے وراثت میں 1.5 لاکھ روپے چھوڑے، اور اس کے وارثوں میں 2 بھائی ہیں اور 2 بہنیں ہیں، تو 2 بھائی کو 2 بہنوں کے برابر ملے گا، تو 1 بھائی جو ہے وہ 2 بہنوں کے برابر، یعنی ہم نے اس کے 6 حصوں میں ڈیوائڈ کیا، تو ایک حصہ آئے گا 25,000 روپے، تو ایک بہن کو وراثت ملے گی 25,000 اور ایک بھائی کو وراثت ملے گی 50,000، تو 2 بھائیوں میں 50,000 ہو گئے، 1 لاکھ پورا ہوا، اور 2 بہنوں میں 25,000 چلے گئے، تو یہ ان کی ٹوٹل وراثت تقسیم ہوگی۔ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ زید کے مرنے کے بعد وارثوں کو جو حصہ مل رہا ہے وہ ایک کو 50,000، ایک کو 50,000، ایک کو 25,000، ایک کو 25,000، یعنی ایک بہن کے حصے میں 1/6 آ رہا ہے۔ خلاصہ یہ نکلا، ایک بہن کے حصے میں جو وراثت آ رہی ہے وہ 1/6 آ رہی ہے، یعنی ٹوٹل وراثت کا 6واں حصہ آ رہا ہے،
اور بھائی کے حصے میں ٹوٹل وراثت کا تیسرا حصہ آ رہا ہے 1/3۔ اب سمجھیں، اگر یہ زید کی ڈیتھ نہ ہوئی، یہ زندہ ہے اور یہ بیچارہ اپاہج ہو گیا، معذور ہو گیا، اس کے پاس کمانے کے ذرائع نہیں ہیں، تو پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر یہ مر جاتا تو بہنوں پہ 1/6 آتا اور بھائیوں پہ 1/3 آتا، تو اس کا ٹوٹل مہینے کا جو نان نفقہ ہے وہ جتنا اماؤنٹ بنتا ہے اس اماؤنٹ میں اس کے بھائیوں کے ذمے 1/3 خرچہ ہے ہر بھائی کے ذمے، اور ہر بہن کے ذمے 1/6 خرچہ ہے۔ یعنی اگر اس کا نان نفقہ ایک مہینے کا 75,000 بنتا ہے نا، 75,000 میں اس کے خرچے ادا ہو رہے ہیں، تو 75,000 کو اس طرح سے ڈیوائیڈ کیا جائے گا کہ ہر بھائی پر اس 75,000 کا 1/3 اس سے لیا جائے گا اور بہنوں سے 1/6 لیا جائے گا۔ لیکن یہ ان وارثوں سے لیا جاتا ہے جو کما رہے ہوں، جو کما نہیں رہے ہوں ان سے نہیں لیا جاتا۔ عام طور پر لڑکیاں نہیں کماتی اور اسلام میں کمانے کی ان کو ترغیب بھی نہیں ہے، تو اگر وہ کمائی نہیں رہی ہیں تو پھر یہ سارا خرچہ بھائیوں پہ آئے گا۔ تو وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ کا مطلب سمجھیں جو سورہ بقرہ میں ہے کہ اگر ٹوٹلی خرچہ تو باپ پر ہوتا ہے، لیکن اگر باپ نہیں ہے نا، تو کوئی بھی شخص جو معذور ہو سوسائٹی میں، یا کوئی بھی شخص جو کما نہ رہا ہو، بے روزگار ہو، کمانے کی طاقت نہ ہو اس کے اندر، تو پھر اس کا خرچہ اس کے وارثوں میں سے ان وارثوں پر جو کما رہے ہوں، جو خود محتاج نہ ہو، ان وارثوں پر ان کے وراثتی حصے کے بقدر آتا ہے کہ دیکھا جائے گا کہ اس وارث سے ان کو ملتا کتنا۔ تو شریعت کہتی ہے کہ مر جاتا تو وراثت لینے آ جاتے نا سارے، تو اب یہ زندہ ہے تو پھر ان کا خرچہ بھی ان کے اوپر ڈالا جائے گا اور اس کے بقدر ڈالا جائے گا، جو میں نے آپ کو ایک اصول اور ضابطہ بتایا۔ یہ بھی آپ دیکھیں اسلام کی خوبی ہے، یورپ میں، امریکہ میں سارا خرچہ ٹوٹلی اسٹیٹ کے ذمے ہوتا ہے۔ کوئی بھی معذور ہو تو اسٹیٹ پالتی ہے اس کو۔ وجہ کیا ہے؟ ریلیشن ختم۔ اسٹیٹ کو پتا ہے کہ اگر ہم نے بوڑھوں کی اور ان معذوروں کی کیئر نہیں کی تو روڈ پہ پڑے ہوئے ہوں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا ان کو، تو سوسائٹی نہیں پوچھے گی ان کو۔ جبکہ اسلام نے اسٹیٹ پہ نہیں ڈالا، اسٹیٹ کا کام ہے حقوق کا تحفظ، یعنی اسٹیٹ یہ تو دیکھے گی کہ جب زید زندہ ہے اور اس کا باپ بھی نہیں ہے تو اس کا خرچہ اس کے بھائی دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے۔ اسٹیٹ کا کام ہے اس قانون کی نگرانی کرنا۔ اگر بھائی نہیں دے رہے تو اسٹیٹ مجبور کرے گی، ان پہ کیس کر کے ان کی تنخواہ سے پیسے کاٹ کے اس معذور کو دیے جائیں گے۔ اسٹیٹ بیت المال سے نہیں دے گی، دے دے تو اچھی بات ہے، لیکن اصل خرچہ ان کے اوپر ہوگا، اصل خرچہ یعنی ان سے پہلے نکلوائے گی۔ تو یہ ہے ایک اسلامی سسٹم میں، اسلامی نظام میں، اور ایک غیر مسلموں کے نظام میں فرق، کہ وہاں سارا سب کچھ اسٹیٹ کے ذمہ ڈال دیا ہے، تو اسٹیٹ کے لوگوں سے تعلقات ہوتے ہیں، آپس کے تعلقات بالکل ختم ہو گئے۔ تو وہی میں بار بار جو کہتا ہوں، کتوں سے تعلقات اور انسانوں سے، انسان تو ہے ہی نہیں سوائے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے، یہ نظام ہے۔ تو اسلام اس نظام کو پسند نہیں کرتا، اس لیے اسلام کیا کہتا ہے؟ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، قرابت داروں کو ان کا حق تمہیں دینا پڑے گا۔ جو حق، یہ واجب حق ہے جو میں نے بتایا، اور ایک حق وہ ہے جو مستحب ہے، یعنی نان نفقہ تو جو زندگی کے لوازمات ہیں وہ تو ضروری ہیں، اور ایک مستحب ہے کہ جتنا دو گے اتنا زیادہ ثواب ہے۔ آج ہماری سوسائٹی میں ایک بھائی بے روزگار ہوتا ہے تو دوسرا پوچھتا ہی نہیں اس کو، کوئی معذور ہو جائے پوچھتا ہی نہیں اس کو، کوئی کرائسس میں آ جائے پوچھتا ہی نہیں اس کو، بلکہ وہ مانگتا ہے تو بھی نہیں دیتے اس کو، وہ کہتے ہیں میں کیوں دوں بھائی، میرا اپنا پیسہ ہے۔ تو یہ غلط ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے آپ کو ان قرابت داروں کو ان کا حق دینا پڑے گا، تو یہ ان کا رائٹ ہے، وہ آپ سے ایسی کنڈیشن میں مانگ سکتے ہیں، بلکہ بغیر مانگے آپ قانوناً پابند ہیں ان کو دینے کے۔ تو یہ اصول ہیں، ضابطے ہیں قرآن نے بیان